نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، اور اللہ ہی نے فضیلت دی تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، پس نہیں ہے وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے. بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، لوٹانے والے اپنا رزق. عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، ان پر کہ جن کے مالک ہوئے ان کے ہاتھ. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پس وہ اس میں برابر ہو جائیں. افبنعمت اللہ یجحدون، کیا پس اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ انکار کرتے ہیں. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ کی وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویاں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ، اور اسی نے بنایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے اولاد. وَحَفَدَ، اور پوتے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا پس باطل کے ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں. وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ. مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، ان کی جو مالک نہیں ان کے رزق کے. مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، آسمانوں اور زمین سے کسی شے کے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، پس مت بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النحل کا 10واں رکوع آیات نمبر 71 سے لے کر 74 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل جو اس کی الوہیت اور وحدانیت کے دلائل ہیں، ان میں سے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ پہلی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں سے خالص دودھ نکالا. دوسری دلیل ہم نے پڑھی کہ کھجور اور انگور اور دیگر پھل اللہ نے بنائے اور ان سے تمہارے لیے رزق حسن اللہ نے تیار کیا. تیسری دلیل پڑھی کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے اللہ نے تمہارے لیے خالص شراب شہد کی صورت میں نکالا جس میں شفا ہے.
چوتھی دلیل ہم نے کل کے سبق میں پڑھی، اللہ ہی تمہارا خالق ہے اور وہی تمہیں فوت کرنے والا ہے، بعض کو جلدی فوت کر لیتا ہے اور بعض کو بڑھاپے میں نکمی عمر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ علم والا قدرت والا ہے۔ آج کے سبق میں بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات کا ذکر ہے، لیکن ایک بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ بات سمجھائی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مثال یہ ہے، اللہ ہی نے رزق میں بعض کو اضافہ عطا فرمایا اور بعض کو کمی عطا فرمائی۔ بعض کو اللہ نے مالدار بنایا، بعض کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا، بعض ماتحت ہیں، بعض افسر ہیں، بعض مالک ہیں، بعض ان کے نوکر اور غلام ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وہ شخص ہے جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے، مال و دولت ہے، اس کے نوکر چاکر ہیں، اس کے غلام ہیں۔ کبھی تم نے ایسا کہیں دیکھا ہے کہ وہ رزق والا، وہ مال و دولت والا آدھے پیسے اپنے غلاموں کو دے دے تو چلو یار تم اور میں برابر ہو جائیں؟ کبھی ایسا کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی نہیں کہ جناب وہ اپنی کوٹھی کی جیسی ہے بالکل ہو بہو ایسی کوٹھی اپنے غلام کی بھی بنا دے، بھائی چلو یار تم اس میں بیٹھ اور میں اس میں بیٹھتا ہوں۔ اللہ فرماتے آج تک تم نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے اچھا ہوگا، اس کے ساتھ تعاون کرے گا، اس کو کھانے کے لیے دے گا، اس طرح کوئی نہیں کرے گا کہ اس کو اپنے برابر کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنے نادان ہو کہ جب ایک انسان جس کو اللہ نے کچھ فوقیت دی ہے وہ دوسرے انسان کو اپنے برابر شریک نہیں کرتا، تم مخلوق کو خالق کے شریک کیسے بنا رہے ہو؟ اتنا تو سوچو، اتنا تمہیں غور نہیں آتا، اتنا تمہیں عقل نہیں آتا کہ مخلوق بلا خالق کی شریک کیسے بن جاتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح کی مثال اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں بھی دی، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، تمہارے لیے اللہ مثال بیان کرتا ہے جیسے تم اپنی ذات پر خوف کرتے ہو۔ وہ 21ویں پارے کی بات کر رہا ہوں، سورہ روم کی۔ اللہ فرماتے ہیں بڑا مالدار آدمی ہوتا ہے نا، وہ اپنی حفاظت کے لیے گن مین رکھتا ہے، گارڈ رکھتا ہے۔ ایسا ہی اللہ فرماتا ہے کبھی تم نے اپنے جو ماتحت اور غلام ہیں ان کے لیے بھی گارڈ رکھوائے ہیں؟ نہیں۔ اللہ اپنے جو تمہارے خدمت گار ہیں، جو تمہارے گارڈ ہیں، ان گارڈوں کے لیے بھی کبھی تم نے گارڈ رکھوائے ہیں؟ نہیں۔ حالانکہ ہیں تو جان تو ان کو بھی کوئی خطرہ ہے۔ اب فرماتے کچھ فرق تو کرتے ہو نا تم بھی اپنے اور غلاموں کے درمیان، تم اپنے اور اپنے ماتحتوں کو ایک جیسا نہیں سمجھتے ہو، تو پھر میرے بندوں اور میری عبادت ایک جیسی کر لیتے ہو۔ اللہ کا بھی سجدہ کر لیا، غیر اللہ کا بھی سجدہ کر لیا، اللہ کے نام پہ بھی کچھ دے دیا، غیر اللہ کے نام پر بھی کچھ دے دیا، اللہ تعالیٰ کے آگے بھی ہاتھ پھیلا لیا، غیروں کے آگے بھی ہاتھ پھیلایا۔ کچھ تو فرق کرو، تم انسان ہو کر فرق چاہتے ہو تو میں رب ہو کر کیا فرق نہیں چاہتا؟ سنیے جی، اس کو کہتے ہیں کہ سمجھانے کی حد پوری کر دی اللہ تعالیٰ، اب کوئی نہ سمجھے تو اس کی رہی مرضی۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اوے لوگو اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے فضیلت دی تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں۔ رزق میں فضیلتیں دینے والا، کسی کو زیادہ کسی کو کم دینے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ ساری کائنات کے خزانے اللہ ہی کی مٹھی میں ہیں، جس کو چاہتا ہے جتنا دے دے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم، سب میرے اللہ کی مرضی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، پس نہیں ہے وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے ہیں، یعنی جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، وہ ایسا نہیں کرتے کہ براد رزقہم، کہ رد کر دیں، لوٹا دیں اپنا رزق، علی ما ملکت ایمانہم، ان پر جن کے مالک ہیں ان کے ہاتھ، یعنی جن کے وہ مالک ہیں جو ان کے غلام ہیں، یہ پیسوں والے، یہ مالدار لوگ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ اپنا رزق ان کو دے دیں۔ فہم فیہ سواء، پس رزق میں وہ برابر ہو جائیں ان کے۔ ایسا کرتا ہے کوئی جناب؟ کوئی نہیں کرتا۔ مالدار آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے مثال کے طور پہ، وہ کہے چلو یار 5 لاکھ میرے غلام کے پاس ہو جائے اور 5 میرے پاس ہو جائے تاکہ برابر ہو جائیں، کوئی بھی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنے ماتحت اپنے غلام کو اپنے برابر کرے،
ہرگز نہیں ہوا۔ تو افبنعمت اللہ یجحدون، پھر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ جو اللہ کی نعمت کھائے، اللہ کا رزق کھائے، پھر سجدہ غیر کا کرے، سمجھو بالکل جھگڑا کر رہا ہے اللہ کی نعمت کے ساتھ۔ جس کا کھائیے اسی کا گائیے نا، کھاتے اللہ کا ہو۔ زبان اللہ نے دی ہے، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، اور ان ہاتھوں کو اللہ ہی کے سامنے پھیلاؤ، اس سر کو اللہ ہی کے سامنے جھکاؤ، اس دامن کو اللہ کے سامنے پھیلاؤ۔ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، ارے اللہ کی نعمتیں کون کون سی نعمتیں تم شمار کرو گے؟ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں بیویاں عطا فرمائیں۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور پھر بیویوں سے بیٹے عطا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ اگر بیٹے میں کوئی دیر ہو جائے پھر کبھی کدھر جاتا ہے کبھی کدھر جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں غور تو کر انسان، جس اللہ نے تجھے نطفے سے انسان بنایا، ماں کے پیٹ میں تیری روزی کے انتظام کیے، پھر تو دنیا میں آیا، تجھے بولنا سکھایا، تجھے پکڑنا سکھایا، تجھے چلنا سکھایا، تجھے سونگھنا سکھایا، تجھے سننا سکھایا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، دھیرے دھیرے تجھے بڑھاتا چلا گیا، آج تو جوان ہو گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیری روزی سے غافل نہیں ہوا، جیسے تو ماں کے پیٹ میں تھا ویسی خوراک جو تجھے ضرورت کی تھی وہ دی، پھر بچپن میں جیسی ضرورت تھی وہ دی، آج جوان ہو گیا ہے اب جیسی ضرورت ہے ویسی دے رہا ہے، پھر یہ ساری چیزیں تجھے دے رہا ہے، پھر بیوی تجھے دی ہے۔ اب آزمانے کے لیے 3-4 سال بیٹا اللہ نے نہیں دیا، اب اللہ کا در چھوڑ کے کبھی کدھر اور کبھی کدھر بھاگتا ہے۔ اللہ ابھی شرم نہیں آئی اللہ کا در چھوڑ کر جاتے ہوئے؟ جس اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اگر اس اللہ نے تھوڑی آزمائش کر لی اب تو نے داری چھوڑ دیا اس کا۔ اگر نوکری ملنے میں، جاب ملنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، اللہ آزماتا بھی ہے نا اپنے بندوں کو۔ جس بندے کو میں نے اتنا کچھ دیا ہے، یہ بندہ اب میرا در چھوڑتا ہے یا پکا رہتا ہے؟ تھوڑی جاب اللہ نے لیٹ کر دی پھر تو گیا مایوس ہی ہو گیا۔ ہم نے ایسے کئی نوجوان نادان بیچارے دیکھے ہیں، نوکری لیٹ ملتی ہے، چند دن نفل پڑھتے ہیں کہ مل جائے، اور ہفتے بعد فرض بھی چھوڑ دیتے، بس ہی مایوس ہو گئے، نعوذ باللہ من۔ اب کہتے ہیں اتنا جلدی مایوس ہو جاتے ہو، کبھی میری نعمتوں پہ تو غور کرو نا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بیویاں دیں، بیویوں سے بنینا بیٹے دیے، وحفظا، اور صرف بیٹے نہیں آگے پوتے بھی دیے، حفظا پوتے بھی دی۔ کیا مطلب؟ تیری نسل کو آگے چلایا۔ بے شک۔ اگر اللہ تعالیٰ یہیں پر بات ختم کر دیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے آگے پوتے دیے اور نسل کو آگے بڑھایا۔ قاضی صاحب بتائیں گے یا آپ بڑے حضرات جن کے پوتے ہیں وہ بتائیں گے، ہمیں ہمارے تو ابھی نہیں ہیں۔ ویسے ہمارے والد صاحب یہ کہتے تھے کہ بیٹوں سے نا زیادہ پوتے اچھے لگتے ہیں۔ ایسے ہی وہ ادھر آتے ہمارے یہاں بیمار تھے تو زیادہ ٹھہر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ گاؤں والا آدمی ان گھروں میں ذرا تنگ ہوتا ہے۔ تو جب فون کرتے رہے کہ میں نے آج آنا ہے آپ کے پاس، میں کہتا ہوں یا نہ ہو تو یا آؤ تو کم از کم ہفتہ رہو، یہ تو نہ ہوا نا کہ آؤ کل آپ پھر کہو کہ میں جانا اور بیمار ہوں۔ اچھا کہتے اچھا چلو ٹھیک ہے، ادھر آتے دوسرے دن کہتے اچھا پھر میں نے واپس جانا ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ سے تو بات ہوئی تھی ہفتہ رہنے کی، کہتے میں صرف پوترے میں ملنے واسطے آیا نا، پوترے میں مل کے تو واپس جا رہے ہیں۔ تو میں ایک دن کہا کہ آپ پوتوں کو ملنے آتے تو مجھے ملنے نہیں آتے، بیٹا تو آپ کا میں ہوں، آپ آئے ہیں پوتوں کو ملنے کے لیے۔ تو کہتے جو لوگ سود کھاتے ہیں نا وہ اصل رقم سے زیادہ سود کی فکر ہوتی ہے ان کو، اصل رقم سے زیادہ سود کے چکر میں ہوتے ہیں، دکاندار اپنی دکان سے زیادہ منافع کے چکر میں ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے یہ جو پوتے ہوتے ہیں نا یہ اضافی چیز ہے، یہ اضافی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو، اور یہ تقریباً قرآن مجید میں
غالباً اسی جگہ پر اللہ نے پوتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا فرمائے اور ساتھ پوتے بھی عطا فرمائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، پاکیزہ چیزوں کا رزق دینے والا بھی کون ہے؟ کیا رنگ ڈھنگ کے رزق اللہ نے عطا فرمائے۔ بندہ دیکھتا ہے نا کہ ہم کتنی چیزیں کھاتے ہیں، اگر وہ لسٹ بنانا چاہے تو لسٹ ہی نہ بنا سکے، اتنی زیادہ چیزیں ہیں ہم مارکیٹ میں ہمارے کھانے کے لیے۔ سب کچھ دینے والا میرا رب ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا پس باطل کے ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں، جھوٹے معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں، غیر اللہ پر یقین رکھتے ہیں جی، جن کو اللہ نے پیدا کیا ہوا، بالشک سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، کیا ان کو معبود سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ افبالباطل یؤمنون، کیا پس باطل کے ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ باطل کے ساتھ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا در چھوڑ کر غیروں سے مانگتے ہیں، یا کم از کم اتنا تو ضرور کہتے ہیں بادشاہو اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں دیتا، پہلے اس کے آگے کوئی وسیلہ پکڑیں گے تب وہ دے گا۔ دیکھو جی، میرا بیٹا ہے، اس کو چاہیے 500 روپیہ، کیا چاہیے؟ 500 روپے چاہیے۔ وہ مجھ سے مانگے تو میں خوش ہوں گا، یا آپ محلے کے 10 بندے لے جائیں میرے پاس کہ یار مجھے 500 روپیہ چاہیے؟ ہاں جی، مجھ سے مانگے گا میں خوش ہوں گا۔ اگر کئی صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے تعلق والے، آپ سارے ساتھی تعلق والے ہیں، ان کو لے جائیں ذرا آپ ابو سے کہو نا مجھے 500 روپے، مجھے کتنی تپ چڑھے گی؟ میں کہوں گا یار تو نے 500 روپے لینا تھا تو مجھے کہا ٹھیک ہے وہ ہمارے تعلق اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ ہے کہ تو بیٹا میرا ہے اور جناب جرگہ لے کر آیا پورے محلے سے، چاہیے تجھے 500 روپیہ؟ کیوں بھائی ایسے ہے یا نہیں؟ آپ جو کبھی کس کے فلانے کے بغیر نہیں دیتا، فلانے کے بغیر نہیں دیتا، اور رب قرآن میں، رب نماز میں ہم سے روزانہ کہلواتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ۔ کیا معنی سمیع کا؟ کیا معنی؟ نہیں سنی؟ بولو جی، اللہ نے نہیں سنی اس کی جس نے اس کی تعریف کی، یہ معنی ہے اس کا؟ نہیں، سمیع کا معنی سن لی۔ اللہ نے ہر روز ہر نماز میں اللہ ہم سے کہلواتا ہے کہ اللہ نے سن لی، بلا تو صحیح اللہ کو، نادان جرگے کیوں کرتا ہے؟ جرگے کیوں کرتا ہے؟ بلا تو صحیح مجھے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرا رب تو اس سے کہتا ہے تو مجھے پکار تو صحیح، میں تیری پکاروں کا جواب دیتا ہوں، میں تیری پکاروں۔ جی نہ 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 نہ، یہی تو غلط، باپ نہ دے رب نہ دے، رب نہ دے تو پھر یہ تو کفر ہے کلمہ۔ یسألہ من فی السماوات والارض، رب نہ دے تو کون دے گا؟ دیکھو بات سنیں اللہ رب، اچھا بات اب سنیں نا، میں یہ عرض کر رہا ہوں مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جس طرح تیرا دل کرے مانگ دل سے، رب نے کوئی خاص طریقہ نہیں مقرر کیا کہ مجھ سے یوں مانگو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب میں اس طرح لمبی چوڑی عبادت کروں گا تب اللہ مجھے دے گا، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، رب کہتا ہے میں صرف مضطر اور فریادی کی پکار سنتا ہوں، مجھ سے مانگے فریادی بن کے مانگے بس۔ رب العالمین کہتے ہیں مجھ سے فریادی اور بھکاری بن کے سوال کرے، سوال کرنا بندے کا کام ہے، اور اللہ نے کوئی مانگنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، مجھ سے مانگو عاجزی کے ساتھ مانگو، مجھ سے مانگو انکساری کے ساتھ مانگو، آہستہ آہستہ مانگو، بندے بس مانگنا تیرا کام ہے، دینا رب کا کام ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اوے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ باقی باپ تو شاید انکار کر دے لیکن رب انکار نہیں کرتا، رب انکار نہیں کرتا، رب نہیں دے گا تو کون دے گا؟ تو اس سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ کیا خوبصورت بات کہی ہے حضرت خولہ کے ترجمانی کی ایک عربی شاعر نے، اس نے کہا مالی سوا فقری الیک وسیلۃ فبالافتقار الیک فقری ادفع، اے اللہ دنیا کا فقیر لوگوں کے در پر جاتا ہے،
اور یہ فقیر تیرے در پر آیا ہے اور اس کی فقیری تیرے در سے حل ہوگی. مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرع. اے اللہ تیرے در پہ دستک دے رہا ہوں، اگر یہ اس در سے بھیک اور خیرات نہ ملی تو فأی باب اقرع، پھر اور کون سا دروازہ جا سکتا، اس کے بعد کوئی دروازہ نہیں ہے. اللہ فرماتے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کن کی؟ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، جو رزق کے مالک ہی کوئی نہیں، ان سے رزق مانگتے ہیں جو رزق کے مالک اللہ کے علاوہ ایک قطرے کا بھی کوئی مالک، اللہ کے علاوہ ایک ذرے کا بھی کوئی مالک، اللہ کے علاوہ ایک پتے کا بھی کوئی مالک نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان سے مانگتے ہو نادانوں. ما لا یملک لہم رزقا. ایک بندہ مجھ سے کہتا ہے یہ جو آپ نے نا رومال کیا ہوا ہے یہ مجھے دے دو. اب میری مرضی میں دوں یا نہ دوں، میری مرضی، لیکن چلو اس نے مانگا تو مجھ سے ہے نا جو میرے پاس ہے. اگر وہ مجھے کہتا ہے کہ تراملی چوک میں جو پلاٹ خالی کھڑا ہے نا وہ مجھے میرے نام کروا دو، میں اس کا مالک ہوں؟ نہیں، اس نے مانگا ہی غلط ہے. اللہ فرماتے مجھ سے مانگو، مالک میں دوں گا اپنی مرضی سے، مالک تو میں ہوں. مانگنا تو ٹھیک ہے، تم ان سے مانگ رہے ہو جو مالک ہی نہیں ہے، تم ان سے مانگ رہے ہو جو مالک ہی نہیں ہے. ارے اس سے مانگو جو مالک ہے، باقی مرضی اس کی اپنی ہے. اس دن بات ٹائم ہی بڑا مختصر ہے، انشاءاللہ جلدی ختم کرتے ہیں. چھوٹی سی بات سمجھنے کے لیے بڑی زبردست. ہاسپٹل میں ہم جا رہے تھے، ہمارے یہاں کے ایک ساتھی ان کی گاڑی میں جا رہے تھے، تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان دنوں میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو بارش کی دعائیں بڑی چل رہی تھی. تو وہ کہنے لگے کہ اتنی دعائیں ہوئی ہیں بارش کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ہم جہاں ہاسپٹل میں جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ٹائم بھی لیا ہوا ہے، وہاں پہ جو ان کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بندہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے جاننے والا ہے، وہ بھی جاننے والے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب ہم جائیں گے نا تو یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے گیٹ پہ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا. ہم جائیں گے، پتہ نہیں آگے 2 مریض بیٹھے ہیں، 5 بیٹھے ہیں، ہمیں آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا یا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا. ایسے ہوگا نا؟ کہتے ہاں جی ایسے ہی ہوگا. میں نے کہا میرے بھائی وہ ایک ڈاکٹر ہے، میرا ڈاکٹر بھی جاننے والا ہے، ڈاکٹر کا جو ساتھ ہے وہ بھی جاننے والا ہے، ٹائم بھی ہم نے لیا ہوا ہے، اس کے باوجود ہمیں گھنٹہ تو انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. رب العالمین تو اپنی مرضیوں کا مالک ہے، وہ ہمارا پابند تھوڑا ہی ہے کہ جیسے ہم نے کہا جنا اسی طرح کرے. کرنا اسی نے ہے، کرنا اسی نے ہے، کرے گا اپنی مرضی سے، میری مرضی کا پابند نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان سے مانگتے ہیں ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا، جو آسمان و زمین میں رزق کے مالک نہیں، شیئا چھوٹے سے ذرے کے بھی مالک کوئی نہیں ہے، ایک شے کے بھی مالک نہیں. یہ دن کا وقت ہو نا، کمرہ بند ہو، روشن دان سے سورج کی کرنیں اندر آ رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں شے. اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ اس شے کا بھی مالک ہے، تو کیوں کسی سے مانگتے ہو؟ ارے مالک کیا ہونا، ولا یستطیعون، کسی کی استطاعت بھی نہیں ہے کہ تمہیں وہ ذرہ دے سکے، سب کچھ اللہ کی طاقت ہے. فلا تضربوا للہ الامثال. اب آ جاتے ہیں پھر مثالیں. اور جی چھت پہ چڑھنے کے لیے تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، افسر سے ملنے کے لیے تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے. رب کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو. چھت اور رب کی کیا مثال بھلا بنتی ہے؟ ایک دنیا کے انسان کی اور رب کی، خالق اور رحمان کی کیا مثال بنتی ہے؟ اس کی مثل کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، مثال وہاں دی جاتی ہے جہاں پر کوئی مثال بنتی ہو. بھلا خالق اور مخلوق کی مثال بنتی کدھر ہے بھائی؟ فلا تضربوا للہ الامثال. چھت ہے وہاں، میں ہوں یہاں، میں نے یہاں سے جانا ہے وہاں، اس لیے مجھے سیڑھی کی ضرورت ہے، لیکن رب تو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہاں پہ سیڑھی کہاں لگے گی؟ اس لیے فرمایا اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بے شک بات یہاں پہ ہم ختم کرو، اللہ جانتا ہے اور تم. وآخر